السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 9 چغل خور پڑھیں گے۔ چغل خور کا مطلب ہوتا ہے چغلی کھانے والا۔ اس سبق میں چغل خور کے بیانات جھوٹ کی ذیل میں آتے ہیں، یعنی جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ چغل خوری کی بجائے فتنہ پروری زیادہ ہے، یعنی فتنہ پھیلانا۔ یعنی اس سبق میں جو چغل خور نے بیانات دیے ہیں وہ چغل خوری کی بجائے فتنہ پروری میں زیادہ آتے ہیں، کیونکہ اس سے فتنہ پھیلا تھا۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ اب لوک کہانی کسے کہتے ہیں یہ انہوں نے آگے بیان کیا ہے۔ یہ لوک کہانیاں یا لوک داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو عطا پتہ نہیں ہوتا، یعنی معلومات نہیں ہوتی۔ یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، اثار، خلوص، مروت یعنی لحاظ، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ اس نے بار بار اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی سے کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے، چنانچہ وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی، بتھیری کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا۔ جمع پونجی کہتے ہیں سرمایہ، اور گزر بسر یعنی زندگی گزارنا۔ لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سرمایہ ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی، یعنی بہت زیادہ کوشش شروع کر دی، کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ فاقوں یعنی بھوکا رہنے کا وقت نہ آ جائے۔ مختلف لوگوں سے کہا، در در کی خاک چھانی، یعنی ہر ایک کے دروازے پر گیا، ایک ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی، نوبت یعنی حالت، تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے، یعنی تقدیر کو آزمانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا، تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا، یعنی پوچھا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کسان اکیلا تھا
اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا، یعنی مدد کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا، اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا، یعنی حیرانی ہوئی کہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا، بھلا یہ کیوں ہو سکتا ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا، کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا، آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چگلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا، مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا، یعنی تیار کرنے کے لیے کہا، 6 ماہ بعد ایک چگلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سے میری چگلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا، وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرنا ہوتا ہے زمین کی کانٹ جھانٹ کرنا، جڑی بوٹیاں کاٹنا، اور اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چگلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چگلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا۔ ادھر چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے، یعنی گزر چکے تھے، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چگلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا، یعنی زبردستی کیے ہوئے تھا، مگر اب معاہدے کی مدت یعنی وعدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا، اب چاہے کچھ ہو میں کسان کی چگلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی ہے۔ ایک روز کسان حسب معمول یعنی معمول کے مطابق یعنی روٹین کے لحاظ سے اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک سا ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو، اور کیا بات ہے؟ وہ کیا بات ہے؟ جواب میں چغل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے، اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، کوڑی ہونا ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ کوڑی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا، یعنی حیران ہو کر پوچھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، یعنی حیرانی ہوئی۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی۔
چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھا تو بولا، تیر نشانے پر بیٹھنا یعنی صحیح نشانے پر تیر لگنا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو اسے آزما کے دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا اس نے جلدی سے پوچھا، مگر میں کیسے آزماؤں؟ چغل خور جھٹ سے کہنے لگا، یعنی فوراً سے کہا، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز پسند آئی، یعنی رائے پسند آئی۔ اس نے سوچا، اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا، کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔